ایک لقمہ اگر حرام کا کسی کے جسم میں چلا جائے تو اس وقت تک وہ جسم میں لقمے کی بنی ہوئی چربی جب تک گل نہیں جاتی اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوتی. بغیر پوچھے بغیر کرے ایسا جھک کے جو ہے لفافے لے کے مسکرا لیتے, سیلفیاں کھینچ رہے. واللہ دل رویا میرا. یہ علماء کو کیا ہو گیا؟ ہماری عوام تو ایسی عوام ہے, مولانا بچے کی طبیعت خراب ہے دعا کیجئے, مولانا بیٹی بیمار ہے دعا کیجئے, بیٹی کی شادی ہے دعا کیجئے. ہماری عوام جن علماء کے پاس دعائیں مانگنے کے لیے آتی ہے وہ علماء حرام لقمے کھا رہے ہیں, دعا کیسے قبول ہوگی؟ ممبروں پر نماز روزہ طہارت تقویٰ کے بیان کرنے والے قوم کیسے سنے گی ان کے بیان؟ کیسے دل میں اثر کرے گے ان کے بیانات؟ کیوں؟ اسی لیے کہ حلال ہونا پڑتا اس کے لیے رزق. عالم کیا ہوتا ہم کو نہیں معلوم تھا. ہمارے آقا بولے العلماء ورثۃ الانبیاء, میری امت کے عالم نبیوں کے وارث ہوں گے بول کے بولے ہوتے. تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ نبیوں کے وارث ہوں گے. یہ وارثین نیچے بیٹھ گئے اور انہیں ٹھہر کے تقریر کر رہا. وہ ہے دنیا دار, وہ ہے دنیا کمانے والا, یہ آخرت کی تعلیم لینے والے نیچے بیٹھ کے اس کے خطاب کو سنے. آج دور حاضر میں کیا ہو رہا ہے عزیزان محترم؟ عوام تو عوام ہے, علماء بھی جو ہے یہ چیزوں میں ملوث ہو گئے. کیسا ملوث ہو گئے؟ تو حضور کی تعلیمات ہے کہ حلال اور حرام کی پہلے تمیز کرنا, آنے والا رزق کہاں سے آ رہا ہے یہ دیکھنا, کیا معاملہ ہے یہ دیکھنا. ہم جب پڑھتے تھے جامعہ نظامیہ میں تو ہمارے ایک استاد محترم تھے, انتقال ہو گیا, اللہ ان کے مراتب بلند کرے, حضرت عبد الغفور رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ہر وقت دوران درس یہ بولتے تھے بیٹے متقی بنو متقی بنو متقی بنو, تقویٰ حاصل کرو تقویٰ حاصل کرو. سبق بھی پڑھاتے تھے, کئی بار یہ بات کو ریپیٹ کرتے رہتے تھے بچوں کے ساتھ. 70-80 بچے ایک ساتھ پڑھتے تھے ہم لوگ اس وقت. تو بولتے تھے بیٹے تقویٰ حاصل کرو تقویٰ حاصل کرو تقویٰ حاصل کرو. اب تقویٰ حاصل کرنا بول تو اللہ سے ڈرنا, اتنی تو بات معلوم ہے, لیکن یہ اللہ کے ولی ہے, ان سے کیا جواب آتا یہ سننے کے لیے میں کیا کرا. حضرت تقویٰ بہت آپ بولتے رہتے کثرت سے, یہ تقویٰ کیسا حاصل کرنا بول کے پوچھا. تو حضرت میرے کو بولے کہ بیٹا بہت اچھا سوال کرے تم, تقویٰ آج کے دور میں کیسا حاصل کرنا وہ بتائے میرے کو. کیا بولے معلوم؟ بیٹے دیکھو, پہلے تو خوش ہو گئے اور اس کے بعد کہنے لگے کہ بیٹے آج کے دور میں تقویٰ حاصل کرنا ہے تو باہر کے کھانے چھوڑ دینا, دعوتیں چھوڑ دینا اور گھر کا کھانا کم کھانا بلکہ بولے. اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ تو باہر کئی, یہ بھی حضرت ہی بتائے, باہر کئی دعوتیں ایسی ہوتی جن لوگوں کو تم پہچانتے نہیں, ان کا رزق حلال ہے حرام ہے تم تمیز نہیں کر سکتے. اگر معلوم ہے کہ اس کا رزق حلال ہے, حلال کماتا, حلال پیسوں سے دعوت کر رہا تو پھر جا کے کھا سکتے. اور باہر کے چڑدنیاں نہیں کھانا ایسا بولے. کیوں؟ ایسے ویسے جانوروں کی چربیوں سے بنے پاؤڈر جو ہے ملائے جا رہے ہیں اس کے اندر. تو لہذا عبادت میں سستی اور عبادت میں مزہ ختم ہو جاتا, اللہ کی نورانیت دل میں نہیں بیٹھتی بلکہ سمجھائے. اور گھر کا کھانا کم کھانا اسی لیے بول رہا ہوں کہ کھانا کم کھائے تو عبادت زیادہ اچھا کر سکتے, سستی نہیں آتی. اور گھر کا کھانا اس لیے کھانا بول رہا ہوں کہ ابا کے پیسے حلال ہے حرام ہے بیٹے کو معلوم رکھتا. یہ ہمارے استاد محترم بولے تھے, آج بھی ان کی بات جو ہے حرف بحرف یاد ہے. لیکن آج حالیہ دنوں میں کیا دیکھ رہا ہوں, ہمارے علاقے میں جبلی ہل سے جو ہے ایک جوان ٹھہرا ہوا ہے الیکشن میں, HYC کے نام سے وہ جانا جاتا ہے, آپ جانتے ہیں اس بات کو. اب وہ کیا کیا, پورے محلے میں ایک مسجد میں ساری خواتین کو پیسے بانٹا. سب خواتین بیچاریاں مجبور ہے پیسے لے لی. اب ایک مسجد میں بیٹھ کے تمام دوسری مسجدوں کے, وہ مسجد کے بھی دوسری مسجدوں کے اماموں کو مؤذنوں کو دعوت دیا ظہر کی نماز میں یا کوئی ایک نماز میں. اب سارے مؤذنین امام حضرات کیا کیے, اب اس کی دعوت پر مسجد میں لبیک بول کے چلے گئے. اب جانے کے بعد اور جانے سے پہلے وہ لفافہ دیا سارے عالموں کو اور مؤذنوں کو, 10-10 ہزار کا لفافہ. بعد میں تحقیق پیش آئی, کئی لوگ سوالات کرے حضرت یہ بیان میں بولو آپ بولو, قوم کدھر جاری نہیں معلوم ہو رہا. حضرت بولے تو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں. تو سارے کتنے کا لفافہ دیا گیا, تو 10-10 ہزار کا لفافہ دیا گیا. اور ان کے ویڈیوز فوٹوز تقریباً لوگوں کے آئے
ایسا ایسا لے رہے وہ لوگ. تکلیف ہوئی دل کو, ٹھیس پہنچی دل کو. عزیزان محترم, وہ پیسے دیا ہوگا, آپ قبول کیے ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن شریعت یہ آوازیں لگا کر کہتی ہے کہ اے لوگوں, میرے نبی کی یہ تعلیمات ہے کہ جہاں سے پیسے آئے دیکھو کہ حلال ہے یا حرام ہے. پہلے دیکھنا کہ وہ پیسے حلال ہے کہ حرام ہے. کانگریس سے آتا تو گورنمنٹ کے ذریعے سے آ رہا بلکہ جو ہے فتویٰ نکالتا تھا میں, لیکن انہیں کسی کے ذریعے سے نہیں آ رہا, انہیں اپنا خود کا جو ہے الیکشن میں ٹھہرا, انہیں اپنی ذات سے HYC کے نام سے. تو عزیزان محترم, اس کے اس پہ فتویٰ خالی حرام کا لگاتا ہوں, صرف حرام کا فتویٰ لگاتا ہوں. پورے حیدرآباد میں سارے دکن کو یہ پتا ہے کہ وہ جو کمائی کرتا ہے اس کا کوئی بزنس نہیں ہے, اس کا انہیں کہیں جاب نہیں کرتا. انہیں خود اپنے آپ کو یہ بتاتا کہ میں سوشل ورکر ہوں, بلکہ بتاتا. آپ اماموں کو 10,000 روپے دیے, وہ اماموں کو جو ہے آپ جو پیسے دیے وہ پیسے آپ کی کمائی کے پیسے ہیں. جواب کیا ملتا ہے؟ جواب یہی ملتا ہے کہ مولانا یہ پیسے نہ میرے باپ کی وراثت کے ہیں, یہ پیسے نہ جاب سے کمائے گئے ہیں, یہ پیسے نہ میری تجارت سے نفع کے ہیں, بلکہ کہہ کے پیسے ہیں. تو جواب اسی سے ملتا ہے کہ یہ پیسے وہ فلسطین کے غریبوں کے پیسے ہیں, یہ پیسے وہ غزہ میں ڈھائے جانے والے مظلومین کے مدد کے پیسے ہیں, جو میں نے ویڈیوز بنا کر اسکینرز لگا کر لوگوں سے وصول کیے ہیں. اب لوگ کیا کیے, وہاں تو جا نہیں سکتے, لہذا اس کو دے دیں گے, انہیں مدد کرتا ہوں گا بلکہ کیا کرے, اس کو پیسے دیے, انہیں پہنچایا ہوں گا پیسے نہیں بول کے نہیں. عزیزان محترم, وہ پیسے کتنے دیا, کیا کرا, اللہ بہتر جانے, لیکن یہاں پر وہ فنڈ کہیں کو آ گیا جی. اللہ بخشتا نہیں, تو اپنی ذات کے لیے کھایا ہوگا, ٹھیک ہے, تو گواہ ہو جا, لیکن لوگوں کو کیوں بانٹا تو پیسے؟ اور یہ علماء کہاں جا رہے ہیں, یہ مسجدوں کے اماموں کو کیا ہو گیا ہے, یہ مسجدوں کے مؤذنین کو کیا ہو گیا ہے. خدا کی قسم, میں غلام قادری ہوں, سب پہ فتویٰ نہیں لگاتا, جو لینے والے ہیں ان پہ فتویٰ لگاؤ. ہر لقمہ ان کا حرام ہے, اس کے پیسے حلال ہے, ثابت کرو. الفاظ یہاں سے بیٹھ کر واپس لینے کے لیے میں تیار ہوں, اور ایک چوٹ پر یہ اعلان کر رہا ہوں, بس اس کے پیسے حلال ہے یہ ثابت کر کے میرے کو بتا. آپ عالم ہیں, آپ علماء نبیوں کے وارث ہیں, آپ بنی اسرائیل کے انبیاء کے, بغیر تحقیق کرے آپ اس کے پاس سے لفافہ لے لیے. کمیٹی والے بھی چند لوگوں کو جاننا پڑتا, جو لیڈر کے پاس سے پیسے آ رہے, حلال ہے حرام ہے. وہ مسجد میں کمرہ بنانا تھا, بولے تو 1,35,000 جب کا جب چیک پھاڑ دیا کرتے. کیا بابا کی وراثت سے آیا سو چیک تھارے تیرا دے آسو تو؟ وہ مسجد کے کمرے میں ہر نماز پڑھی جانے والی اور بیٹھنے والے جب تک بیٹھیں گے گناہ میں شامل ہوگا. یہ معاملہ ہو گیا میرے بھائی. عوام تو عوام, علماء بھی جو ہے محفوظ نہیں ہے حلال رزق سے, حرام رزق سے, حرام میں ملوث ہو جا رہے. دیکھنا کہاں سے پیسے آئے, بابا آپ کیا جاب کرتے, بابا آپ کی تجارت کیا ہے, بابا آپ جو ہے کس ذریعے سے ہم کو یہ پیسے فراہم کرا رہی, پوچھنا بغیر. کئی بدبخت عالمہ جو ہے, بدبختہ مارو اللہ رحم کرے, مائکہ لے کے اس کو جتاؤ بول کے تحریک لگا رہی. ایسا ہونا ہی نہیں ہمارے کو کوئی لیڈر ہمارے